آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ نجران کا وفد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور یہ 60 افراد پر مشتمل لوگ تھے۔ ان میں پڑھے لکھے لوگ جو کہ اپنے زمانے کی انجیل کو اچھی طرح سے جانتے تھے، ان میں پادری، راہب وغیرہ بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ ان باتوں کے درمیان میں جب بڑے بیٹھا کرتے ہیں تو بعض اوقات علمی بحث بھی چل پڑتی ہے، تو علمی باتوں کے درمیان میں عیسائیوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اشکالات رکھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کا جو اسلوب بیان تیار فرمایا ہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے عیسائی، یہودی، بنی اسرائیل والے یہ اعتراض کرتے چلے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سوالات اور ان کے سوالات کے جوابات سورہ آل عمران میں باقاعدہ ارشاد فرماتے چلے گئے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اگر کسی کو عیسائیوں سے مناظرے کی ضرورت پیش آ جائے، الیاذ باللہ والاستغفر اللہ، تو قرآن پاک ہی ان کے جواب کے لیے کافی ہے۔ اطراف کی، باہر کی عبارات اور گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات، اس میں آیات محکمات۔ آیات محکمات کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پردے کے احکامات، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، بالکل واضح واضح الفاظ ہیں۔ زکوٰۃ کے احکامات، حج کے احکامات، وہ احکامات جن کا کوئی دوسرا معنی کسی بھی آیت سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ آیات محکمات ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اقیم الصلاۃ کے اندر میں تعویل کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ایسا کرے اس کو ظلم کہیں گے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کے ابتدا اور اس کی انتہا کو کاٹ دے اور درمیان کی بات کو ذکر کرے اور اس کو پکڑ لے، جس طرح قرآن پاک کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت جانا کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہاں سے وہ دو باتیں نکال لے کہ جی قرآن پاک نے کہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جانا کہ نشے کی حالت میں ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نشہ کرنا جائز بھی ہے اور نماز کے اندر جانا منع ہے۔ کیا کیا؟ سیاق و سباق کاٹ ڈالا۔ پہلے کیا کہا تھا، بعد میں کیا کہا تھا؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کسی بھی طرح کا نشہ ہو، جوا ہو، قمار بازی ہو، سب کچھ حرام ہے، ختم، واضح الفاظ میں منع فرما دیا۔ تو یہ آیات محکمات ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہن ام الکتاب، یہ کیا ہے؟ یہ اصل کتاب ہے، یہ اصل کتاب ہے، ان کے اوپر بغیر کسی چوں چرا کے عمل کرنا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ راسخ فی العلم، رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، جن کو علم کی گہرائیوں کا اندازہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کے بارے میں جو کہ متشابہات ہیں، ان کے بارے میں اس کی تعویل صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تھکا ماندہ دیکھتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر قرآن پاک ایسی بات کرتا ہے جو کہ ذو معنی ہو، یا جس کے معنی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہو۔ مثال کے طور پہ عیسائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا۔ عیسائیوں نے اپنے طور پہ جو اشکال کھڑا کیا وہ یہ تھا کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اور آپ کے قرآن میں بھی ہے، آپ کے قرآن میں بھی ہے، کہتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اس کا جواب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا، اور آپ علیہ السلام نے پہلی آیت جو میں نے پڑھی قالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ مسیح عیسائیوں کے عقیدے کی بات ہوئی ہے، اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی ان اللہ والمسیح ابن مریم، یہ ان کی طرف سے اعتراض تھا، قرآن پاک کے اندر ہے۔
فرقہ اللہ تعالیٰ نے کہا القاہا الی مریم وروح من، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو مریم کی طرف اتارا، القاء فرمایا، وروح من وہ ان کی روح ہیں، ان میں سے روح ہیں. کیا جواب دیں گے آپ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے جب بات کی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کس سے پیدا ہوا؟ اس کا کوئی آگے پیچھے؟ کہا نہیں. اور عیسیٰ کی ماں ہیں؟ کہا جی ہاں ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ ماں کے پیٹ میں رہے ہیں؟ کہا جی. تو ظاہر ہے کہ اس کے مخالف میں جو سوال آئے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا اللہ رب العزت بھی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں؟ جس کی ماں ہی نہیں، اس کا باپ ہی نہیں، جو کہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کے لیے ماں کا ثبوت اور ماں کے پیٹ میں رہنے کا ثبوت ناممکن. اچھا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین و آسمان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اتنا ہی جتنا ان کو بتایا گیا، اتنا ہی جتنا ان کو بتایا گیا. معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم محدود ہے اور اللہ رب العزت کا علم لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی وہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یعلم غیب السماوات والارض، وہ غیب زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے. تو عیسیٰ پھر کیا جانتے ہیں؟ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ پھر سوال کیا کیا عیسیٰ کھاتے بھی تھے؟ جی کھاتے بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے. اور رب کی صفت کھانا کھانا نہیں ہے، رب کھانا کھانے سے مستغنی ہے، بالاتر ہے. یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ عیسائیوں کے درمیان میں تین طرح کے فرقے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے یہ کہتا ہے کہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے. ٹھیک ہے. دوسرا فرقہ ہے جو کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں کا ایک ہے، تین میں کا ایک ہے. اور وہ تقسیم ایسے کرتے ہیں کہ اللہ خود، عیسیٰ اور مریم، یہ ایک فرقہ ہے. اور اسی کا دوسرا فرقہ جو اس کے ذیل میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، عیسیٰ اور جبرائیل. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کہ یہ تین فرقے ہیں، اس میں تقسیم کرتے ہیں. اللہ رب العزت تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ تو کسی کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. اگر مریم کو اللہ سے جوڑا اس کا معنی تو یہ ہوا کہ مریم اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ من ذالک، تو کفر ہے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا تو اللہ رب العزت کا فرمان لم یلد ولم یولد، اس کا انکار کرنا پڑے گا. تو نہ تو اللہ رب العزت کے لیے اولاد ثابت ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کے لیے بیوی ثابت ہے. اور انہی آیات میں وہ والی آیت کو بھی شامل کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملائک اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا بھی انکار آ گیا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، کھوٹ ہے، زیغ میل ہے. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ المیل عن الحق بسبب شبہۃ او شہوۃ او فتنہ، حق سے میلان کرتے ہیں، حق سے اعراض کرتے ہیں تین وجوہات میں سے کسی ایک، یا تو کسی شک کی وجہ سے، یا اپنی چاہت اپنی خواہش کی وجہ سے، یا کسی فتنے کے برپا کرنے کے ارادے کی وجہ سے. یہ جو میلان ہے نا، یہ جو رغبت ہے کسی باطل کی طرف کو، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ جستجو کرتے ہیں اس بات کی جو کہ مشتبہ ہے، جو کہ متشابہات میں سے ہے. مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ کہ فتنے کو تلاش کریں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ یا یہ کہ اس کی تعویل تلاش کریں. قرآن پاک کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب مثال کے طور پہ یہ اعتراض کرے
وہ یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا بل یاداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں نے ایک اعتراض کیا وقالت الیہود والنصارى وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جواباً ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے۔ اب یہ ہاتھ پھیلنے کی کیفیت ظاہر ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ہم سے تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ کو بن دیکھے ایمان لاؤ، اللہ پر بن دیکھے ایمان لاؤ، اور ہم بن دیکھے ایمان لائے ہیں۔ ہمیں کہا ملائک ہیں، ہم نے کہا سر آنکھوں پر، ہمیں کہا کہ آسمانی کتابیں ہیں اور تمہارے سامنے قرآن موجود ہے، ہم نے کہا سر آنکھوں پر، ہمیں کہا سابق میں انبیاء تھے، ہم نے کہا سر آنکھوں پر، ہمیں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاحال اور آخرت کے دن تک آخری نبی ہیں، ختم نبوت کے صدقے وہ آخری نبی ہیں اور وہ رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا سر آنکھوں پر، ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہم نے پورا کیا، ہم سے کہا گیا لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے کسی رسول کے بارے میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم نے کہا سر آنکھوں پر۔ ہم نے کیوں کہا کہ ہم جب تفریق کرتے نہ یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی رشتے میں باندھ دیتے، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی جڑا ہوا رشتہ جو کہ عیسائیوں نے بیان کیا ہم اس کو تسلیم کر جاتے۔ ہم نے ہر چیز کا انکار کیا، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے کیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک کے حضور میں کھڑے ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک برما جاتے ہیں، برم آ جاتا ہے، تورمت قدمہ کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، آپ کے قدم مبارک ورم کھا جاتے، اور اتنا ورم آ جانا کیا ضرورت پڑی تھی؟ اگر بیٹے تھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ رشتہ داری بنا لیتے، لیکن تھی نہیں نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی آ کر دعوت دیں لا الہ الا اللہ کی؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے کم و بیش 1,24,000، سب کے سب آ کر اس دعوے کے ساتھ تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ پہلا دعویٰ سب کا ایک تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، کوئی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پہلا دعویٰ تھا۔ دوسرا جو دوسرا کلمہ ہے، کسی کو کہا ابراہیم خلیل اللہ، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ، جتنے الفاظ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو کہا محمد الرسول اللہ، یہ دوسرا والا کلمہ بدلتا رہا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا دو باتوں پر اتفاق رہا، ایک لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ما اسألکم علیہ من اجر، ہم اپنی اس دعوت پر تم سے کسی قسم کے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، کسی قسم کے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ان دو باتوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اتفاق تھا۔ اس اتفاق کو لے کر ہم آگے دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی دعوت دی وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہم سے جو مطالبہ کیا گیا کہ تم غیب پر ایمان لاؤ، غیب کیسا؟ کہ اللہ کو نہیں دیکھا تسلیم کرو، ہم نے مانا۔ ہمیں کہا ملائک کو نہیں دیکھا تسلیم کرو، ہم نے مانا۔ ہم نے سابقہ کتابوں کو کے نزول کو نہیں دیکھا اور قرآن پاک کے نزول کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے مانا۔ ہمیں جتنی وسعت ایمان کے اندر دی گئی ساری کی ساری غیب پر اثر انداز ہوتی ہے، ساری سے غیب سے جڑی ہوئی ہے، اور اس غیب پر ایمان لا کر ہم ایمان والے ہیں۔ جہاں مشاہدے کی بات آتی ہے تو وہاں قرآن پاک نے کہا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں لوٹا دیجئے۔ اب دنیا سے جانے کے بعد تو لوٹنے کا امکان ہے ہی نہیں، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دیجئے، ہم نیک عمل کر کے آ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، لوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ یہاں ماننا ہے تو غیب پر ماننا ہے۔ تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو لوگ علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، یقولون کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، کل من عند ربنا، ہر چیز اللہ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہم ایمان لائے کس بات پر؟
من اللہ تعالیٰ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، جو تقدیر کے اعتبار سے خیر پہنچی شر پہنچا وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اللہ کی طرف سے ہے، ختم بات، ہمیں کوئی جرت ہی نہیں ہے، کوئی بات ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی گنجائش نہیں ہے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر کہ عقل والے۔ اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔